يكسبون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سبھاپتی صاحب، اسٹیج پر اپستھت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے مربی حضرات اور عزیز دوستوں اور طلباء کرام، آج آپ کا یہ سالانہ جلسہ اس مدرسے کا، جس میں 6 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کے سروں پر پگڑی باندھی گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو قرآن سے عشق اور محبت اور قرآن کو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے تمام مومن مانش، ناری ہو یا پروش، سب کو ایک بہت اہم، بہت ضروری، مہتوپورن چیز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو مومن بنایا، مانوس بنایا۔ ہر مومن مانوس، ناری ہو یا پروش، اس کی زندگی کی کامیابی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ جو ویکتی اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، اپنے انتر پر چلتا ہے، جو دل میں آیا وہ کرتا ہے، تو اس مومن مانوس کو گنہگار مانوس کہا جاتا ہے۔ گناہ انسان کو، مانوس کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کر کے نرک کے قریب کر دیتا ہے، اور اطاعت، فرما برداری، بھارو کام کرنا، یہ انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے قریب کر کے نرک سے دور کرتا ہے۔ اللہ کی اس دھرتی پر
صرف انبیاء کرام حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سب بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، لیکن انبیاء کے بعد ان سے ہٹ کر جتنے بھی مانوس دنیا میں آئے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مانوس ہو، صحابی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، پیر ہو، شیخ ہو، حضور ہو، سب سے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی ناری یا پروش مومن ہو کر کے گناہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک بڑی دوا، بڑا علاج، میڈیسن وہ دیا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر دے، معافی مانگ لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جو مومن مانوس کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کیا پہلی مرتبہ، نشہ کر لیا، دوستوں کے کہنے میں آ کر جوا کھیل لیا، دوستوں کے چکر میں آ کر نماز چھوڑ دی، یا اور کوئی گناہ کر لیا، جھوٹ بول دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس گناہ کرنے والے کے انتر میں گناہ کی وجہ سے کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ بجھے کچھ پورا پوری اس کے انتر میں کالا داغ پڑ جاتا ہے، جس طرح چھوٹے چھیلے کے ماتھے پر ماں کالا داغ لگا دیتی ہے تاکہ نظر نہ لگے، اس سے بھی باریک مہین کالا داغ انتر میں پڑ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ گنہگار مانوس توبہ کر لے کہ آئے اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، میں شرمندہ ہوں، اب کبھی نہیں کروں گا، آپ معاف کر دیجئے اور آپ
کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. آپ غفار ہیں. اللہ کا کے ناموں میں ایک نام، اللہ کی صفت میں ایک صفت غفار ہونا ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، پربھو ہے. سچی توبہ کیا ہے اللہ معاف کر دیں گے اور انتر سے کالا داغ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوا قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ. لیکن اگر وہ گناہ کرنے والا ویکتی شراب پر شراب پیتا رہا، جوا پر جوا کھیلتا رہا، سود پر سود لیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، عادی مجرم بن گیا، توبہ نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے انتر میں جو کالا داغ پڑا تھا وہ بڑھتے 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 پورے انتر کو کالا کر دیتا ہے. بوجھے؟ پورے انتر کو کالا کر دیتا ہے. اب کیا ہوگا؟ کالا ہو گیا، کالا ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے انتر پر شیطان بجی ہمارے دوست سے سمجھائے غور سے سنو، کام کی چیز ہے. شیطان جب ہمارا دل، ہمارا انتر کالا ہو گیا تو یہ دل، یہ انتر شیطان کی باڑی بن جاتا ہے. کس کی باڑی بن گیا؟ شیطان کی باڑی بن گیا. اب اس انتر میں شیطان رہ رہا ہے اور انتر انسان کے سر سے لے کر پیر تک ہر حصے کا بادشاہ ہوتا ہے. انتر پورے جسم کا بادشاہ ہے، پردھان منتری ہے. دل، انتر یہی میسج بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے. ہاتھ کو ہاتھ ہلتا ہے، پیر کو تو پیر چلتا ہے، چوک کو آرڈر کرتا ہے تو چوک دیکھنے لگتی ہے، جبہ کو آرڈر کرتا ہے تو جبہ بولنے لگتی ہے. اور اگر انتر مر جائے، حرکت بند ہو جائے، انتر میسج اور حکم دینا بند کر دے تو انسان مر جاتا ہے. جیسے انسان سویا، انتر خاموش ہے، نہ اس کا ہاتھ ہلے گا، نہ چوک دیکھے گی، نہ کان سنے گا، نہ جبہ بولے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سو رہا ہے گویا کہ وہ موت کے برابر ہے. نیند، سونا، یہ موت کی بھائی ہے، اخ الموت، موت کا بھائی. جب انتر کالا ہو گیا اور انتر باڑی بن گیا شیطان کا، تو شیطان ہاتھ کو میسج بھیجے گا حرام کو چھو، ہاتھ حرام کو چھوئے گا.
پیر کو میسج بھیجے گا حرام کام کی طرف چل، تو پیر حرام کام کی طرف چلے گا۔ چوک کو میسج بھیجے گا کہ نامحرم عورتوں کو دیکھ، تو چوک گندی اور خراب اور حرام چیز کو دیکھے گی، کیونکہ باڑی نے شیطان پر، بادشاہ پر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا دل، تیرا انتر کالا ہو گیا ہے، تو اب تو گناہ سے توبہ کر، اللہ کا ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر، بس یہی میڈیسن ہے تیری۔ چاہے تو چلا جا دلی، چاہے تو چلا جا چنئی، اس میڈیسن کے علاوہ دل کو صاف کرنے کا کوئی علاج، کوئی دوا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ جی بچے، اب اللہ کا ذکر کر، توبہ کر، اللہ کا نام لے، سچی توبہ۔ سچی توبہ کیا مطلب؟ 3 چیزیں۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ ایک چیز ہوئی، دوسرا کہ اے اللہ، اے میرے مولا، میں نے آج تو تیری نافرمانی کر لی، اب کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرا، تیسرے نمبر پر کہ اے اللہ، مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ تو غفار ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو سچی توبہ کہلائی جائے گی۔ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک غائب ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے رات بھر توبہ کرتے ہو۔ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ نہ تو غلطی ہو گئی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور اپنے اللہ کو یہ سمجھنا کہ اے اللہ، تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تب جا کر کے توبہ قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ توبہ جب انسان اپنے مالک سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ کو یہ مانوش بہت پسند آتا ہے، اور عرش پر بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو، یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پر وہ خود فرماتے ہیں، فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے مانوس، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک،
جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، گناہوں کی بخشش چاہتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے فوراً توبہ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام مانوش آدم کے جتنی بھی اولادیں ہیں سب گنہگار ہیں، لیکن بہترین خطا کار گنہگار وہ ہے، وہ بہترین انسان اور مانوش وہ ہے جو گناہ ہونے نہ دے، ہوشیار رہے کہ شیطان کہیں بہکا نہ دے مجھ کو، اور اگر بائی چانس شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اس نے گناہ کر لیا تو فوراً توبہ کر لے۔ یاد رکھو انسان کے کاندھے پر، دائیں کاندھے پر ایک فرشتہ ہے، دن کا الگ ہے رات کا الگ ہے، بائیں کاندھے پر ایک دوسرا فرشتہ ہے جو دن کا الگ ہے رات کا الگ ہے، وہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں کہ اللہ اس نے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں کام آپ کا کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا نظام ہے کہ جو ویکتی گناہ کرتا ہے فوراً اس کے گناہ کو نہیں لکھتے، تھوڑی دیر رکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، اگر معافی مانگ لیا تو گناہ نہ لکھا جائے گا اور انسان بچ جائے گا، لیکن اگر اس نے معافی نہ مانگی، گناہ پر گناہ کرتا رہا، شرمندہ نہ ہوا، تو پھر وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب لکھ لیا تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس گناہ کو مٹا دے۔ ایک ہی ترکیب ہے کہ سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ توبہ بہت شکتیشالی عبادت، شکتیشالی عمل اور بہت طاقتور چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان کی توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، جب چاہو مانگ لو، لیکن ما لم یغرغر، جب تک کہ سانس اکھڑے نہ تمہاری، جیسے موت کے وقت سب جگہ سے نکل کے یہاں پہنچ جاتی ہے، اب توبہ کرو گے، اب بند ہو گیا توبہ۔ کیوں؟ جب غرغرے کی حالت ہوتی ہے، بالکل سانس نکلنے کے قریب ہوتی ہے، غرغر ہونے لگتا ہے کہ اب نکلی سانس، اب نکلی سانس، تو اس وقت انسان کو دنیا کی چیزیں ہٹ کر کے آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، برزخ کی، فرشتے نظر آتے ہیں یا شیطان نظر آتا ہے، دنیا سے غافل آنکھیں دنیا کو نہ دیکھ کر کے آخرت کے مناظر کو دیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد تم کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں، اب تو دیکھ رہا ہے اپنی اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کو،
اب توبہ کا دروازہ تیرے لیے بند ہے. مرنے سے پہلے پہلے، موت کا الارم بجنے سے پہلے پہلے، آخری گھنٹی بجنے سے پہلے پہلے، اے مومن مانش اللہ سے سچی توبہ کر. اب اس توبہ سے ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد. غور سے سنو، اپنے دماغ میں بٹھاؤ اور یہاں سے لے کر کے جاؤ اپنے چھیڑوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بیوی کو، سب کو بتلاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مومن مانوس کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر 3 گواہ ہو جاتے ہیں. کتنے گواہ؟ اپنا غور سے سنیں نا جی. غور سے سنو، کتنے گواہ ہو جاتے ہیں؟ 3 گواہ. کتنے گواہ ہو جاتے ہیں؟ 3 گواہ. پہلے نمبر پر گواہ. عدالت تو گواہوں سے چلتی ہے نا، دنیا کا بھی یہی حال ہے. گواہ ہے تو جرم ثابت، اور اگر گواہ نہیں ہے تو کتنے بڑا مجرم ہو بری ہو جاتا ہے. اللہ کی عدالت کا بھی یہی نظام ہے. 3 گواہ ہوتے ہیں اس کے جرم پر. ایک تو نامہ اعمال. کون؟ نامہ اعمال جس میں فرشتے گناہ لکھ رہے. دوسرے نمبر پر اس کا ہاتھ، پاؤں، چوک، جبہ، پیٹ، جہاں جو بھی اس نے گناہ میں استعمال کیا ہے وہ گواہی دے گا. وہ کیا کرے گا؟ گواہی دے گا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان کو بند کر دیں گے، اس کا ہاتھ بولے گا، اس کا پاؤں بولے گا، اس کی شرمگاہ بولے گی، اس کی چوک بولے گی، اس کی کان کو، جو چیز اس نے استعمال کیا ہے گناہ میں وہ قیامت کے دن گواہی دے گا. اب ہاتھ بھی بولے گا، ہاتھ کے جبہ ہے نہیں، لیکن اللہ اس کا بند کر دے گا. ہاتھ کہہ گئے اللہ اس نے گناہ کیا ہے، سچ کہہ رہے ہیں جو لکھا ہے نامہ اعمال میں فرشتوں نے. اچھا، تو وہ آدمی جب زبان کھلے گی تو وہ ہاتھ سے کہے گا ارے بے وقوفو وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. تم نے کیوں گواہی؟ ارے تمہاری چاہت کے لیے تو میں نے ان تم ہاتھوں سے حرام کام